حملہ ہم پہ ہوا ہے اور ممبرشپ بھی ہماری معطل کی جائے. اگر انہوں نے معطل کر دیا تو مسئلہ سلجھے گا نہیں, مسئلہ مزید الجھے گا. یہ فیصلہ کرے, اس نے فیصلہ کہاں کروانا ہے, سپریم کورٹ سے, پارلیمنٹ میں یا سڑک کے اوپر. السلام علیکم ناظرین, پروگرام ان فوکس میں خوش آمدید. میں ہوں جواد احمد صدیقی. ناظرین, پیناما معاملہ سڑکوں اور پارلیمان سے ہوتا ہوا سپریم کورٹ پہنچا اور سپریم کورٹ میں چلتے پیناما کیس کا تذکرہ کل پارلیمان میں کچھ اس طرح ہوا پھر کہ پارلیمان کا نقشہ ہی تبدیل ہو گیا. گالم گلوچ, ہاتھا پائی اور ڈیسک پھلانگتے اراکین, یہ وہ مناظر ہیں جو آپ نے کل سے اب تک بار بار دیکھے ہیں. اور پارلیمان کے تقدس پر بات کرنے والا ہر شخص اس وقت ناظرین یہ سوال اٹھا رہا ہے کہ یہ مسئلہ سیاسی عدم برداشت کا ہے, سیاسی ناپختگی کا ہے, یا یہ محض پیناما فرسٹریشن کا عکاس ہے. دلچسپ بات یہ بھی ہے ناظرین کہ آج اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب کی زیر صدارت پارلیمانی لیڈران کا اجلاس ہوا اور اس میں یہ تعین نہ ہو پایا کہ کل کے اس واقعے میں پہل کس جانب سے ہوئی. اسپیکر صاحب نے آج یہ کہا کہ دونوں اطراف ہی اس کے ذمہ دار ہیں اور اگر اراکین کو اسپیکر کے رویے سے شکوہ ہے یا اس پر اعتراض ہے تو وہ استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہیں. تو ناظرین, ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر دونوں اطراف یا سبھی کل کے واقعے کے ذمہ دار ہیں تو پھر کیا معافی بھی سبھی مانگیں گے؟ اور پھر یہ کہ کیا ثبوت ہے اس بات کا کہ پیناما کیس جو سپریم کورٹ میں ابھی چل رہا ہے اور اپوزیشن کی تحریک استحقاق جس پر اسپیکر نے ابھی فیصلہ کرنا ہے, ان دونوں مسئلوں کے سامنے رہتے پارلیمان میں یہ سب دوبارہ نہیں ہوگا. اسی پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے. میں آپ سے افضل پینلسٹ کا تعارف کرواتا ہوں. میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں وفاقی وزیر برائے پیٹرولیم اور قدرتی وسائل شاہد خاقان عباسی صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان قائرہ صاحب, اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سینیٹر شبلی فراز صاحب. سر, آپ سب کا بہت شکریہ. عباسی صاحب, کل آپ سینٹر سٹیج پر نظر آئے اس واقعے کے, کیوں آپ کو جانا پڑا سر شاہ محمود قریشی صاحب کے پاس, نوید قمر صاحب کے پاس؟ نعرے بازی نے آپ کو اس طرف کھینچا, پھر ہاتھا بائی تک بات گئی؟ دیکھیں, کل جو ہوا ایک بڑا افسوسناک بات ہے. پارلیمنٹ میں تنقید بھی ہوتی ہے, گرمی سردی بھی ہوتی ہے, یہ سب چیزیں ہوتی ہیں, لیکن کل ایک اضافی عنصر اس میں شامل ہوا جو اس سے پہلے کم از کم میں نے اسمبلی پہ نہیں دیکھا. کس کی وجہ سے؟ بلکہ سڑکوں پہ بھی کم دیکھا, کہ جس قسم کی فوش گالیاں اور اشارے اسمبلی میں کیے گئے, مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس کی کیا ضرورت تھی یا کیا بات تھی. میں نے ظاہر طور بڑا برداشت کیا. آخر میں نے کہا میں اٹھ کے ذرا جب تقریر ختم کر چکے, اس سے پہلے نہیں, انہوں نے تقریر ختم کی, انہوں نے نعرے لگوائے, انہوں نے انکریج کیا لوگوں کو پیچھے جا کر کے آئیں, آگے آ کے احتجاج کریں اور باتیں کریں. اس کے بعد میں اٹھ کر ان کے پاس گیا, وہ نوید قمر صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اور کیا کہا آپ نے؟ میں نے کہا جناب شاہ صاحب, آپ پرانے پارلیمنٹیرین ہیں, یہ چیزیں پارلیمنٹ کو زیب نہیں دیتی جو یہاں پر ہو رہی ہیں, اور یہ قابل برداشت نہیں ہے. اور کل آپ کے لیڈر بھی ہاؤس میں آئیں گے تو شاید کوئی گستاخی ہو جائے, تکلیف آپ کو بھی ہوگی. تو بہت ہو چکا, آپ اس بات کو ختم کریں. اب خواجہ صاحب تقریر کریں گے, یہ سلسلہ چلنے دیں. اتنی بات ہوئی. وہ خود بھی کچھ پریشان نظر آ رہے تھے, ان کو سمجھ تھا میں کیا بات کروں نہ کروں. بہرحال میں چلا گیا, مجھے انہوں نے پیچھے سے آواز دی کہ واپس آئے, میری بات سنیں. میں واپس آ گیا. جب میں واپس آیا تو چند افراد دائیں کی طرف سے حملہ آور ہوئے. ان افراد کو پہچان سکتے ہیں سر؟ میں سب کو پہچانتا ہوں. وہ دیکھیں, بات بلیم کی نہیں ہے کہ کس نے کیا کیا. سر, ذمہ داری کی تعین یہ باتیں سب اس پر نظر آتی ہیں, ریکارڈ کا حصہ ہے. لیکن اسپیکر صاحب کو نہیں نظر آئیں؟ نہیں, اسپیکر صاحب کو بھی نظر آتی ہیں. اچھا, یہ فلم بھی ہے, پریس گیلری سے لوگوں نے بھی دیکھا, دیگر لوگوں نے بھی دیکھا. اب ایشو یہ ہے کہ اصل وجہ کیا ہے. وجہ صرف یہ ہے کہ اس کے پیچھے ایک سوچ ہے, اور وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ گناہ چلنے دیا جائے. بڑی خطرناک, یہ خطرناک سوچ ہے, اور اس کا دباؤ ہے ان ممبران پر جو کل موجود تھے. سر, میں سوچ پر آنے سے پہلے, اسپیکر صاحب آپ کہہ رہے ہیں ان کو نظر آ رہا ہوگا, انہوں نے بہرحال آج یہ نتیجہ اخذ کیا دونوں اطراف ذمہ دار ہیں, تو حکومتی سائٹ سے آپ ذمہ داری لینے کو تیار ہیں؟ بالکل, میں ہر ذمہ داری قبول کرنے کو تیار ہوں. اسپیکر صاحب کا فیصلہ حتمی فیصلہ ہوگا, جو فیصلہ بھی وہ کریں حتمی فیصلہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, اور اس سے سبق لے کر ہمیں آگے
اس قسم کی چیزوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ پارلیمنٹ چل سکے. پارلیمنٹ چلتی رہے گی. پارلیمنٹ چند افراد کے نعروں یا گالیوں سے ختم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, پارلیمنٹ چلتی رہے گی, لیکن اصل بات وہ سوچ ہے جو لے کر کل شاہ محمود صاحب اور وہ ٹولہ وہاں پر آیا تھا, اس سوچ کی نفی کی ضرورت ہے. قاری صاحب, میں شبلی صاحب سے ہوتا ہوا آپ کی جانب آتا ہوں. شبلی صاحب, سینٹر سٹیج پہ عباسی صاحب تھے اور پی ٹی آئی کی طرف سے شہریار آفریدی صاحب تھے, اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ ان کی تو رکنیت الیکشن کمیشن نے وقتی طور پر معطل کر رکھی تھی. تو سر یہ وہ کر کیا رہے تھے پارلیمان کے فلور پر؟ نہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی بات نہیں ہے کہ سینٹر پہ جو سینٹر سٹیج ہے اس پہ عباسی صاحب اور شہریار آفریدی تھے. نہیں, میں وہاں پہ موجود تھا, وزٹرز گیلریز میں بیٹھا ہوا تھا. اینڈ اوبیسلی شاہ صاحب نے تقریر کی, انہوں نے ظاہر ہے کہ اپنی پورا موقف پیش کیا جو کہ پاناما لیکس کے سلسلے میں ہمارا جو استحقاق مجروح ہوا ہے پورے ممبران کا, انکلوڈنگ ان کی پارٹی کے سارے جتنے بھی ممبران اسمبلی ہیں, ان کا استحقاق مجروح ہوا ہے کہ پرائم منسٹر نے ایک سپیچ کی ہاؤس فلور آف دا ہاؤس پہ, اور پھر جب وہ وہاں پہ گئے عدالت میں, تو عدالت میں انہوں نے آرٹیکل 66 کے تحت اس کا ایک استثناء مانگا. آپ جواز تو نہیں پیش کر رہے کل ہونے والے بات؟ نہیں, میں جواز بالکل نہیں پیش کر رہا. میں تو وہ بات کر رہا ہوں کہ شاہ صاحب اس پوری اس کا وہ حوالہ دے رہے تھے کہ اسپیکر صاحب نے نہیں ایڈمٹ کیا تھا ابھی, یہ وہ پوائنٹ آف آرڈر پہ وہ کر رہے تھے جس کو انہوں نے ذکر بھی کیا. بات یہ ہوئی کہ جی دیکھیں, میں یہ کہتا ہوں کہ جو پرابلم ہے, چلیں ہمیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان پہ پریشر ہے, ہم پہ تو پریشر نہیں ہے. ہم تو ایک عوام کی جو انہوں نے مینڈیٹ ہمیں دیا ہے, اور وہ جو ہمارا جمہوری فرض ہے کہ ہم عوام کے مفادات کا خیال رکھیں. شبلی صاحب, اس پر جانے سے پہلے آپ کی جماعت نے تعین کیا کہ اگر دونوں اطراف ذمہ دار ہیں, آپ کی جانب سے کون ذمہ دار ہے؟ نہیں, یہ سوال تو پہلے نہیں, اس کی تو وجہ کاز یہ تو ضروری ہے کہ آپ کو پورا پتہ تو چلے کہ ہوا کیا تھا, تبھی آپ کہیں گے کہ مجبور کون تھا. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم بالکل نہیں تھے. سر وہ تو نہیں پتہ چل رہا شبلی صاحب, اس اسپیکر صاحب کو بھی نہیں پتہ چلا. ان کی پارٹی نے ایک سیکنڈ جی جواد صاحب, ان کی پارٹی نے, ان کو پتہ ہے, ان کے ممبران ہیں, اب ان کا نام میں نہیں لوں گا, میں بالکل اچھی طرح جانتا ہوں اور سب جانتے ہیں انہوں نے بہت غلط قسم کی نعرے شروع کر دیے خان صاحب کی ذات کے بارے میں. یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. آپ نام کیوں نہیں لیں گے؟ جی, لوگوں نے جو کچھ دیکھا ہے کل سکرینز پر, جی, ان کا حق نہیں ہے کہ ان کو پتہ چلے, آپ نام کیوں نہیں لیں گے؟ نہیں, یہ اپنے ان کے ایک مائنورٹی کے ممبر ہیں, وہ تھے, لیڈ کر رہے تھے وہ, اور اپنا فیصل آباد سے ان کے ایک ممبر ہیں منان, وہ جو ہے عباسی صاحب تو نہیں تھے. عباسی صاحب تو نہیں, عباسی صاحب بیٹھے ہوئے تھے. یہ بلکہ تھوڑا اجلاس کی تقریر کے دوران میں یہ آئے, آدھی تقریر ہو چکی اس وقت میں یہ آئے, اور یہ بات کہ اپنا جو تھے شاہ صاحب نے بھی تقریر ختم نہیں کی تھی, ان کو ریپ اپ, اسپیکر نے کہا تھا کہ جی آپ ختم کریں, ریپ اپ نہیں کیا تھا. تو اچانک جو ہے تو میں نے دیکھا کہ ہمارے عباسی صاحب جو ہے تو وہ انہوں نے اپروچ کیا. اب اس کے بعد جو ہے تو ظاہر ہے کہ جتنے بھی اپوزیشن کے ممبران تھے وہ کھڑے تھے, تو بات تو ظاہر ہے کہ ہم ڈسٹنس تھا, میں تو بات کا تو نہیں کہہ سکتا ہوں, لیکن سم ہاؤ پھر ادھر ایک دم جو ہے تو شروع ہو گئی. اچھا, یہ ویڈیو پہ آپ کو سب کچھ نظر آتا ہے کہ کس نے کیا کیا. شہریار آفریدی وہاں پہ بالکل ایک بچانے کے لیے, بلکہ اگر آپ اس کو دیکھیں, اور میں اس کو جانتا بھی ہوں, ہی از فرام کوہاٹ, سو ایم آئی, وہ وہاں پہ ان کو بچانے کے لیے, وہ کرنے کے لیے, ٹینشن کو ریلیز کرنے, اس کو وٹو صاحب نے, ان کی پارٹی کے وٹو صاحب نے آ کے تھپڑ مارا, جن کا ہاتھ عباسی صاحب کے کندھے کے اوپر سے گیا. بالکل, وٹو صاحب نے انہوں نے مارا. یہ باتیں بہت بات کی ہیں جب اشتعال ہو گیا. اشتعال کیوں ہوا؟ اصل بات تو یہ ہے, میں آج کہتے ہیں جی ہم پہ حملہ آور ہوئے, ایک آدمی 30 آدمی حملہ آور ہوا. نہیں, آفریدی صاحب نے ایک شو پہ کہا آپ مجھے دلیری کا دعویٰ ہو سکتا ہے, لیکن 30 آدمی حملہ آور ہونا ذرا مشکل کام ہے. قائرہ صاحب, اسپیکر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پہل کس نے کی, نہیں جاتے اس طرف. دونوں شخصیات کہہ رہی ہیں انہوں نے سب دیکھا. اسپیکر صاحب کے فیصلے سے بظاہر لگ رہا ہے وہ اصل ملزم سے صرف نظر کر رہے ہیں. یہ ٹھیک پالیسی؟ بائی دا وے اسپیکر, میں ود ڈیو ریسپیکٹ میں یہ ضرور کہوں گا کہ دیکھیں, اسپیکر صاحب نے اپنے آپ کو غیر جانبدار ثابت نہیں کیا. اچھا, وہ ماضی میں بھی انہوں نے وہ ڈسپیوٹڈ ہو گئے ہیں. ہم آئی وش کہ ان کا بھی رول وہی ہوتا کہ جو یہ بڑا رضا ربانی صاحب کا ہے. ویسے انہوں نے استعفے کی پیشکش کی ہے, آپ کی جانب سے پارلیمانی لیڈر نے کہا نہیں جی آپ بہت اچھی کارروائی چلا رہے ہیں. بقول اسپیکر صاحب. قائرہ صاحب, گزارش یہ جو کچھ ہوا یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. اس واقعے میں اگر میں شاہد خاقان کو پرسنلی کافی عرصے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں, میرا ذہن یہ نہیں مانتا کہ شاہد خاقان وہاں اس نیت سے گئے ہوں گے کہ میں جا کے ماحول کو خراب کروں اور اس طرح کا اشتعال دلاؤں.
جی جو کچھ وہ انفارچونیٹ ہے اس میں بہرحال کچھ جوان لوگ بھی ہوتے ہیں جس سے کبھی کبھی ماحول خراب ہو جاتا ہے. سینئرز کا کام اس کو ٹھنڈا کرنا ہوتا ہے. ہم بھی جب نئے ایوانوں میں گئے تھے تو اس وقت مشرف کی گورنمنٹ کے خلاف ہم اور مسلم لیگ اکٹھے نعرے لگاتے تھے, تو کبھی کبھی ہم حدود کراس کر جاتے تھے. جوان تو پھر اس طرف سے اندازہ نہیں رہتا تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دونوں اطراف سے ہوتا ہے. یہ چند افراد کا ایشو ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کچھ سیاسی جماعتوں کا ایشو نہیں ہے, یہ پارلیمان کا عمومی رویہ نہیں ہے. سو اس کو پارلیمان کے اوپر نہ لگا دیا جائے کہ جی پارلیمان نے یہ کر دیا ہے. چند افراد نے, ویری فیو, 2 3 4 جنہوں نے, لیکن جس کے فعل سے حرف آیا پارلیمان پر, وہ یہ الگ بات کہ وہ ان سے حرف آیا, لیکن ایک ڈیبیٹ جو ہے اس کو چند افراد کے, چند ممبران کے رویے تک رکھے, پارلیمان کے رویے پہ نہ لے جائیں. پارلیمان کا رویہ اس کے ساتھ بیچ نہیں کرتا. رہی بات حکمران جماعت کا, یہ بہرحال وتیرہ رہا ہے. یہ بات بالکل طے شدہ ہے کہ جب یہ مشکل میں ہوتے ہیں تو یہ بہت جذباتی ہوتے ہیں اور بڑے غصے میں ہوتے ہیں اور دباؤ میں ہوتے ہیں تو بہت اچھے طریقے سے بیہیو کر رہے ہوتے ہیں. مثلا گیلانی صاحب, یہ غور کیجئے, شہباز شریف صاحب ہمیں گالیاں دیتے رہے, لٹرلی گالیاں. ہمارے لیے تو گالیاں تھیں, پتہ نہیں وہ نہ سمجھتے ان کو گالیاں, جو وہ خود بطور چیف منسٹر اس وقت کے صدر کو جلسوں میں, اسمبلی میں, ہر جگہ کہا کرتے تھے. ان کے باقی بھی کچھ لوگ تھے, چلے ان کا نام چھوڑ دیجیے, بٹ چیف منسٹر صاحب خود تھے. بہت سارے دوست ان کے ہمارے وہ ہیں جو وزیر تھے, ہمارے خلاف سپریم کورٹ میں گئے, ہمارے خلاف اسمبلیوں میں جو باتیں کی, آپ ذرا غور کر کے کبھی پڑھوا لیں, وہ نکال کے فوٹیج دیکھ لیں, آپ کو سمجھ آ جائے کہ آپ جماعتی رویے کی بات بھی کر رہے ہیں, آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فرد کا فیل تھا. نہیں, میں جماعتی رویہ بتانے لگا ہوں کہ اس سے کیا ایفیکٹ کیوں ہوتا ہے, کیوں ٹریگر ہوتا ہے چیزوں. سوال یہ ہے, ہمارے دور میں گیلانی صاحب کے خلاف جس طرح کا رویہ وہ کبھی اب دکھائیں فوٹیج. ایک وقت آیا گیلانی صاحب بیٹھے تھے بینگ پرائم منسٹر, اور ہمیں وزراء کو اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں نے باقاعدہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے یوں پکڑ کے ایک دوسرے کو زنجیر بنا کے ان کے گرد کھڑے ہو گئے تھے, کیونکہ یہ ان پہ حملہ آور ہو رہے تھے. ان کے منہ پہ کھڑے ہو کے ان کو تصدیق کر رہے تھے, نہ صرف تصدیق بلکہ گالی گلوچ تک باتیں جا چکی تھی, اور ہم نے ترلے کیے. وہ تاریخ, وہ رقم ہے, وہ فوٹیج جس کی موجود ہے. لیکن اس کے باوجود یہ جو کچھ ہوا ہے, میں یہ کہوں گا کہ یہ مناسب نہیں ہے, یہ غلط ہے. دنیا کے کئی ملکوں میں جہاں ہم سے زیادہ ٹالرنس موجود ہے, ان ملکوں کے اندر بھی یہ کبھی کبھی. مجھے بریک پہ جانے سے پہلے کہہ رہے صرف یہ فرمائیں, انفرادی رویہ سمجھتے ہوئے اسپیکر ٹھیک کر رہے ہیں, صرف نظر کر دیں یا تعین کریں کس نے پہل کی؟ دیکھیے, اس میں اسپیکر صاحب کا اپنا فیصلہ ہوگا, لیکن میرا خیال ہے اس میں ایک عمومی طور پہ دونوں جماعتوں کو اس بات کی معافی تلافی کر لینی چاہیے, ایک دوسرے سے معذرت کر لینی چاہیے, اور اسپیکر سے معذرت کرنی چاہیے کہ ہمیں ایوان کا ماحول ذرا خراب ہوا. یہ معاملہ کوئی قتل نہیں ہو گئے. کئی پارلیمانوں میں لوگ کرسیاں ایک دوسرے کو دے مارتے ہیں, مکے مار دیتے ہیں. یہ ہے ہی غلط, انتہائی غلط. لیکن یہ کوئی ایسا ایب نارمل رویہ نہیں ہے جو پاکستان میں ہوا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ پارلیمان کا رویہ نہیں ہے کہ سیاستدانوں کو کنڈیم کر دیا جائے. یہ چند لوگوں کا, کچھ لوگ ہوتے ہیں پوشاک کے زیادہ وفادار ہوتے ہیں, وہ ہمارے ہاں خوشامد کا کلچر بہت زیادہ ہے, ہر جماعت کے اندر ہے. میں کسی جماعت کو بلیم نہیں کرتا, اور وہ خوشامد میں اتنے آگے نکل جاتے ہیں کہ ان کو اپنی اپنی عزت بھی وہ خراب کر بیٹھتے ہیں. ناظرین, قاہرہ صاحب ایک لائن ڈرا کر رہے ہیں جماعتوں کے رویے میں اور انفرادی افعال میں, سو ہم نے ان دونوں کو الگ کر کے کیسے دیکھنا ہے, اور اسپیکر صاحب آج اپنے استعفے کی پیشکش کیوں کر رہے تھے. آفٹر دس بریک. ویلکم بیک ناظرین. عباسی صاحب, قاہرہ صاحب کہہ رہے ہیں جماعتوں کا رویہ, سو جب تک جماعتوں کا رویہ بہتر نہیں ہوگا, جماعتوں کے لیڈران کا انداز ان کے اراکین شاید فالو کریں, شاید کاپی کریں, تو اس کا مطلب ہے اسمبلی میں تو دوبارہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. پھر دیکھیے, میں اسی لیے کہا کہ کل جو واقعہ ہوا افسوسناک ہے, لیکن یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے پیچھے کیا محرکات تھے, اور مستقبل میں ہم کیسے رویہ بہتر کر سکتے ہیں پارلیمنٹ میں تاکہ یہ چیزیں نہ ہوں. اور میں نے آپ کو پہلے کہا کہ کل جو فوش گفتگو اور اشارے کیے گئے اس کی کوئی مثال پارلیمنٹ میں نہیں ہے, بلکہ سڑکوں پہ نہیں آپ کو ملے گی. اب میں پورے دعوے سے کہتا ہوں یہ ایک رویہ ہے جو پی ٹی آئی نے اپنایا ہے کہ پارلیمنٹ نہ چلنے پائے, اور ہمیں ممبران نے بتایا ہے, پی ٹی آئی کے ممبران نے, کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ جو ان چیزوں میں شامل نہیں ہوگا اس کو ٹکٹ نہیں ملے گا. یہ آپ کو بتایا؟ یہ ہمیں بتایا ہے.
ایک نہیں کئی ممبرز نے مجھے خود بتایا کہ ہم پہ دباؤ ہے, ہم کیا کریں, ہم ان چیزوں میں شامل نہیں ہوں گے, ہم آگے نہیں ہوں گے. انہوں نے یہ بتاتے ہوئے آپ سے نکالیں گے, پیش کی معذرت کی ہے, یہ بتاتے ہوئے آپ سے کہ ایسا ہوگا. میں کل کی بات نہیں کر رہا, ماضی میں چند ہفتے پہلے, چند مہینے پہلے ہمیں بتایا گیا مجبور ہے پی ٹی آئی کہہ رہا ہے شامل نہیں ہوگا ٹکٹ نہیں ملے گا. ایک نہیں کئی ممبران نے بتایا. تو اس کا مطلب دوبارہ خدا ناستہ پھر ہو سکتا ہے جی پھر دیکھ, میں نے اسی لیے کہا نا کہ اس چیز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. جو رویہ وہاں پر ہے, شاہ محمود صاحب کو کیرا صاحب بھی جانتے ہیں, ان کے کلیگ رہے ہیں, میں بھی جانتا ہوں اشروں سے. شاہ محمود صاحب کو ذاتی رویہ نہیں ہے جو کل آپ کو نظر آیا, یہ اپنانا پڑتا ہے, یہ کرنا پڑتا ہے. اگر وہ عہدہ رکھنا ہے, اس پارٹی میں رہنا ہے, اس میں قیادت کی پوزیشن حاصل کرنی ہے, تو یہ رویہ رکھنا پڑے گا. یہ سپریم کورٹ کے باہر ہونے والی پریس کانفرنس کی فرسٹریشن کی جھلک نظر آئی یا پالیسی ہے کہ کھڑاک ہو اسمبلی؟ نہیں, دیکھیں بات بڑی سمپل ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی ایز اے میٹر آف پالیسی کوئی نہیں ہے کہ ہم نے ڈسٹرب کرنا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی اسکینڈل ہمارے بارے میں نہیں ہوا, یہ پیناما اسکینڈل ہمارے بارے میں نہیں ہوا کہ ہم ڈیفینسو پہ ہوں اور ہم پریشر میں ہوں. نہیں, ہم پریشر میں یہ ہیں. آپ ان کی پریس کانفرنسز سنیں باہر جو ہوتی ہیں, جو دانیال عزیز اور اشاد رفیق اور خواجہ صاحب کرتے ہیں. آپ ان کی انداز گفتگو دیکھیں, کنسیڈریں کہ یہ حکومتی ارکان ہیں. مطلب ہے یار حکومت, اپنا قائرہ صاحب ول بیئر می آؤٹ, کہ مطلب ہے اس کو ایک ڈفرنٹ, انہوں نے کئی زمانے گزارے. انہوں نے جو ہے تو ان کے خلاف جو قادری صاحب نے دھرنا کیا تھا, کئی اور سچویشنز آئیں, ان کا کیا بیہیویئر تھا, اس میں انہوں نے عاجزی دکھائی. حکومت میں رہ کے آپ کو عاجزی, بدماشی نہیں, عاجزی دکھانی ہوتی ہے. جہاں تک کہ پارلیمنٹ کی اس کا بہت بات ہو رہی ہے کہ جی اسمبلی میں یہ نہیں ہونا چاہیے, اسمبلی میں یہ نہیں ہونا چاہیے. قائرہ صاحب, آپ سیاسی, مجھ سے 50 گنا سیاسی زیادہ تجربہ ہے آپ کا. اس طرح حقان عباسی صاحب کا اتنے عرصے سے یہ ماشاءاللہ الیکٹ ہوتے آ رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ اس ایوان کی یا اس پارلیمان کی رسپیکٹ اس طرح بڑھے گی کہ ایک پرائم منسٹر جو فلور آف دا ہاؤس پہ ایک بات کرتا ہے, اس کو وہ کہتا ہے کہ یہ ایک سیاسی گفتگو تھی, اس کو وہ تقریباً ڈس اون کرتا ہے. یہ پارلیمنٹ کا وہ ہے استحقاق ہے, یہ پارلیمنٹ کا تقدس ہے, یہ پارلیمنٹ کی وہ شان ہے کہ اس میں آپ کوئی بات کریں اور پھر آپ کہیں نہیں وہاں پہ تو میں گپ لگانے کے لیے گیا تھا. تو بنیادی طور پہ یہ اس وقت جو ہے جو پی ایم ایل این ہے, یہ پرائم منسٹر صاحب سے لے کر نیچے تک یہ بہت پریشر میں ہیں. ان کی آپ باڈی لینگویج دیکھیں, ان کا انداز گفتگو دیکھیں, آپ ان کے جتنے ممبران ہیں جو انہوں نے کہا کہ جو باتیں, میں ایگری کرتا ہوں کہ جس طرح کے اشارے ہوئے وہ ان کی طرف سے ہوئے. میں وہاں پہ بیٹھا تھا, ان گناہگار آنکھوں نے وہ آئی وش کہ وہ میڈیا نے بھی کور کیے ہوں یا جو اسمبلی کے جو کیمراز ہیں انہوں نے کلیئر کیے ہوں کہ ان کے کچھ ممبران, ادھر خواتین بھی بیٹھی ہوئی تھیں, کس طرح کے فحش اشارے کر رہے تھے اور پروٹیسٹ کر رہے تھے. یہ اس طرح نہیں ہوتا جی. میں تو پہلی دفعہ پارلیمنٹ میں آیا ہوں, لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ یہ ماضی میں بھی انہوں نے کیا. انہوں نے سپریم کورٹ پہ بھی حملہ کیا, انہوں نے ان کے مختلف جب پیپلز پارٹی کا زمانہ تھا اس وقت بھی انہوں نے شبلی صاحب نے جارحانہ رویہ اختیار کیا. پچھلے حصے میں تنقید اسپیکر صاحب کے رویے پر بھی کی, اور ابھی اپوزیشن کی تحریک استحقاق کا معاملہ پینڈنگ ہے. سو آج انہوں نے کہا اگر میرے رویے کا مسئلہ ہے تو میں استعفیٰ دے دیتا ہوں. سو یہ ان کی بے بسی ہے یا کشادہ دلی, فراخ دلی کا ثبوت ہے اسپیکر صاحب کی؟ دیکھیے, اسپیکر صاحب کا ذکر بعد میں کرتے ہیں, ذرا اس کو عمومی طور پہ دیکھ لیجئے. ہوا یہ ہے, یہ بات درست ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر سے جس دن سپریم کورٹ کے اندر مقدمہ گیا, گورنمنٹ والے بڑے خوش تھے اور حکومت کی طرف سے کہا کہ جی اب معاملہ ختم کرو, اب بس سپریم کورٹ میں چلا گیا, احتجاج بند کرو, اب وہاں سے دیکھا جائے گا. اب وہ خوشی گریجولی تلخی میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے, اور وہ تلخی ہمیں سپوکس پرسنز کے لہجوں سے بھی آتی ہے. کبھی وہ کہتے ہیں ججز کو یہ کرنا چاہیے, ججز کو بلیک اینڈ وائٹ میں فیصلہ دینا چاہیے, یعنی ڈکٹیشن کے رنگ میں ہے, بالکل بڑے زور, اور نہ صرف لفظ ہے, فیس ایکسپریشن جو لفظوں کے ساتھ ہے وہ بھی ذرا دیکھنے والے ہیں. اور یہ کہ جی یہ گرے ایریاز اس میں نہیں ہونے چاہیے, اور یہ بھی کہ اگر ایک سینئر وزیر جلسہ عام میں کھڑے ہو کے جو ساری قوم دیکھ رہی ہے, کور ہو رہا ہے لائیو, اور وہ کہتا ہے کہ جی ہمارے کتاب کے صفحے پورے ہیں, کتاب کا ذکر پی ٹی آئی نے یا پیپلز پارٹی نے یا اپوزیشن کے یا کسی میڈیا والے نے نہیں کیا, کتاب کے صفحوں کا ذکر صرف جج صاحب نے کیا جو بینچ کو ہیڈ کر رہے ہیں, انہوں نے کیا. اور ان کو کہا گیا کہ جس کو نظر نہیں آتا وہ تو آنکھیں کھول کے پڑھے, اور ہم لوہے کے چنے ہیں. وہ بابا لوہے کے چنے ہو یا مٹی کے چنے ہو, اس بات سے ہمیں کیا غرض. یہ جو بات ہے کہ جو فیصلہ کرنے والا ہے اسی کو کہا جا سکتا ہے نا, آپ نے تو فیصلہ نہیں کرنا. یہ دھمکی کے زمرے میں آتا ہے, اور اگر آپ کچھ اور اس کو کوئی علم کے رنگ میں کہہ سکتے ہو تو آپ مجھے گائیڈ کر دیجئے, میری نظر میں تو دھمکی ہے. لیکن یہ بات شبلی کو
یا کہہ رہا کوئی، یا کسی اپوزیشن کو یا کسی اینکر کو تو نہیں کہنے کی ضرورت تھا، کوئی ہمارا فیصلہ تو نہیں آنا کہ جی ہم لوہے کے چنے ہیں، ہم تضحیک برداشت نہیں کریں گے. پی ٹی آئی کو نہ کہہ رہے ہوں. سنیں، پی ٹی آئی نے فیصلہ نہیں کرنا نا، جس نے فیصلہ کرنا ہے اس کو کہنا ہے نا کہ لوہے کا چنا ہوں، اگر کرو گے تو دانت توڑ دوں گا. تو ہمیں تو روز فیس کرنا ہوتا ہے، ابھی بیٹھے ہیں روز فیس کرتے ہیں، یہ ہمیں روز کرتے ہیں. سو سوال یہ ہے کہ یہ مسلم لیگ کا ایک رویہ ضرور ہے. جب ایک دفعہ پرائم منسٹر صاحب کو پہلے بھی بلایا گیا تھا ایک مقدمے میں سپریم کورٹ نے، اور پاکستان کی وہ بدنما تاریخ لکھی گئی کہ اس سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا، اور اس عدالت کے کورٹ روم نمبر 1 چیف جسٹس کی موجودگی میں بینچ اٹھ کے وہاں سے بھاگا، جانا پڑا اپنی عزتیں بچانے کے لیے، اور کچھ نہیں ہوا تھا. یہ بھی ایک بدنما داغ ہے کہ ایلیجڈلی بیگ بھر کے کوئٹہ گئے تھے، اپنے ایک سٹنگ چیف جسٹس کے خلاف فیصلے کرائے گئے تھے. یہ بھی ایک درست فیصلہ ہے کہ ملک قیوم کی عدالت سے بی بی شہید اور آصف زرداری صاحب کے خلاف فیصلے کروائے گئے. ڈو اور ڈائی جو بھی ہوتا ہے. سر حاصل کلام کیا ہے اس کا؟ حاصل کلام کیا؟ کیسٹ میں وہ بتانے لگوں. کیسٹیں پکڑی گئی، فیصلہ ختم ہو گیا، جج مستعفی ہو گئے. جنہوں نے کروایا تھا وہ کل بھی حکمران تھے، وہ آج بھی حکمران ہیں. یہ ان کے رویے ہیں کہ اپنا کام نکلوانے کے لیے، اپنے مسئلہ حل کرنے کے لیے جب وقت آ جاتا ہے تو جو بھی کرنا پڑے وٹ کم وٹ میں یہ رزلٹ لینا ہے، اور یہ غلط رویہ ہے. اس سے ہمیشہ نقصان ہوتا ہے. آپ ذرا غور کریں، یہ رویہ جوڈیشری کے ساتھ ان کو لڑوا چکا، یہ رویہ فوج کے ساتھ ان کو لڑوا چکا. ایک آرمی چیف کو نکال چکے، دوسرے کو نکالتے نکالتے خود نکالے گئے. یہ رویہ ہے. اور ایک آخری لائن مجھے آپ بریک جا رہا ہے، لیکن ایک بات بڑی اہم ہے. اسمبلی کے اندر ہونے والی لڑائی انتہائی مطلب انتہائی بہت غلط کام ہوا بہت، لیکن یہ لڑائی ہے. اس لڑائی کا کوئی یہ نہیں ہے کہ اس سے کوئی کسی نے ڈی سیٹ ہو جانا ہے اور کسی نے اندر چلے جانا ہے. یہ الٹیمیٹلی سیٹل ہونی ہے، اس کی چھوٹی موٹی جو بھی سزا ہے، پنشمنٹ ہے، وہ ہو جائے گی. پارلیمان کا تقدس اس سے تو مجروح ہوا، لیکن یہ بہت چھوٹا ایشو ہے. ٹھیک ہے، بہت بڑا ایشو وہ ہے جو شبلی نے کہا کہ پرائم اگر اس کو وزن نہیں دیتے، خود ایوان میں نہیں آتے، ان کے ممبرز نہیں آتے. میں ادھر سے سر میں نے اسی پر آنا بس. میں ایک کوئک بریک. ناظرین، عمران خان صاحب آج یہ کہہ رہے تھے کہ اسمبلی نے اس طرح چلنا ہے، اس میں ایسا ہی ہونا ہے، تو اس کو بند کر دیا جائے. قاہرہ صاحب نون لیگ پر لگے کچھ داغوں کا حوالہ دے رہے تھے. نون لیگ آج پی ٹی آئی کو ایک داغ کا حوالہ دے رہی تھی کہ پہلے اسمبلی پر باہر سے حملہ، آج اندر سے حملہ. تو پھر اسے بند کریں یا نہ کریں؟ ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. عباسی صاحب، خان صاحب کہتے ہیں یہی سب ہونا ہے اسمبلی میں، تو ایسی اسمبلی کا کیا فائدہ ہے، اسے بند کر دیں. اور غالباً حوالہ یہ دے رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے یہاں ایک بیان دینا ہے، عدالت میں کچھ اور کہہ دینا ہے، ان کی صفائی مانگیں تو انہوں نے اسمبلی میں نہیں آنا، وزراء نے دفاع کرنا ہے، جوابی الزام لگانے، اور اب تو تازہ الزام یہ ہے کہ موقع ملے تو پٹائی بھی کر دینی ہے. خان صاحب کو آپ کیسے سمجھائیں گے؟ میں تو خان صاحب کا بیان میں نے نہیں دیکھا، لیکن میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا تھا خان صاحب کیا چاہتے ہیں. ان کی پارٹی کو دباؤ ڈال کر کیوں بھیجا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے، لیڈران کیا کر رہے ہیں، ممبران کیا کر رہے ہیں. یہ تو بڑی ایک کھلی کتاب ہے. جہاں تک پرائم منسٹر نے کیا کہا، پاناما میں کیا ہے، عدالت کو فیصلہ کرنے دیں، بات ختم ہو جائے گی. آپ آ کر اندر عدالت کی کارروائی ہوتی ہے، باہر ایک پارٹی کا لیڈر کھڑے ہو کر اس کی کارروائی پر تنقید کرتا ہے یا اس کے بارے میں اپنے کمنٹس پاس کرتا ہے. پارلیمانی لیڈر اسمبلی کے اندر 204 پڑھا ہے کبھی کسی نے آرٹیکل؟ اسمبلی کے اندر 1 گھنٹہ وہ پوری جو آج تک کارروائی ہوئی ہے عدالت کی، اس پر وہ کمنٹری پاس کرتے ہیں. یار پھر آپ عدالت خود لگا لیں یا ایشو کو پارلیمنٹ میں لے کر. حکومتی وزراء تو یہ نہیں کرتے. حکومتی وزراء بھی جواب دیتے ہیں. میں تو کہتا ہوں یہ کورٹس کو آرڈر کے ذریعے یہ بند کرنا چاہیے. اگر پارلیمنٹ جو ہے وہ کورٹ پروسیڈنگز پر ڈسکشن نہیں کر سکتی تو سڑک پر کیسے ڈسکشن ہو سکتی ہے؟ ناقد تو قاہرہ صاحب بھی ہیں آپ کی جماعتی پالیسی کے. دیکھیں وہ کس پالیسی پر کاربند ہیں؟ میں ایک قانونی اور آئینی بات کر رہا ہوں. ایک پارلیمانی لیڈر کل 1 گھنٹہ پوائنٹ آف آرڈر پر انہوں نے جس دن سے کیس شروع ہوا آج تک اس کی کمنٹری دی. تو حکومت کو اپنے رویے پر نظر ثانی کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں حکومت کا رویہ آپ کے سامنے ہے. ہم نے 1 گھنٹہ بڑے آرام سے باتیں سنی، کسی نے کوئی نہیں کی. انہوں نے اشتعال بھی دیا، انہوں نے پارلیمان لیڈر خود نعرے لگوائے، بیہودہ نعرے لگوائے.
جس کی کوئی مثال نہیں ہے پارلیمنٹ کے اندر. میں آپ کو پہلے سے کہہ رہا ہوں گالیاں دی گئی. آج مجھے سوال کرنا پڑے گا آپ سے. جی مجھے بات کروں آپ مکمل کر لیں. تو اگر پارلیمنٹ کو صحیح طریقے سے چلنا ہے جو اس کو چلنا چاہیے, حکومت کی ذمہ داری بھی اپوزیشن کی ذمہ داری بھی ہے. تو آج اسپیکر صاحب نے اس لیے سب پارلیمنٹری لیڈرز کو بلایا کہ بیٹھ کر فیصلہ کر لیں کہ کل کیا ہوا, کس کو سزا دینی ہے اور آئندہ کیا لاہے عمل اصل آئندہ کی ہے. خیر صاحب آپ تنقید بھی کر رہے ہیں حکومتی پالیسی پر, تو ایسا تو نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی جس جمہوریت کی حمایت کرتی ہے اس کا حکومت فائدہ اٹھا رہی ہے؟ سر دیکھیے, پیپلز پارٹی جو کر رہی ہے وہ اپنی رسپانسبلٹی سمجھ کے ایک ذمہ دار اپوزیشن کے طور پہ بات کرتی ہے. ایوان کے اندر جو صورتحال بنی, ایوان کا وقار بھی مجروح ہوا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپوزیشن کو جب بھی موقع ملتا ہے, یہ بھی کوئی غیر فطری بات نہیں ہے کہ حکومت اگر کسی معاملے میں پھنس جاتی ہے, اس کی گردن پکڑی جاتی ہے تو اپوزیشن اس کو ایکسپلائٹ کرتی ہے. ہمیشہ حکومتوں نے ٹالرنس کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے, حکومتیں لڑا نہیں کرتی. ہم بھی حکومت میں رہے ہیں. دیکھیے میں پھر کہوں گا, آج میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ جی پارلیمان یا سپریم کورٹ کے باہر جو لگتی ہے عدالت یا ایوانوں کے اندر جو باتیں ہوتی ہیں اس کو چھوڑیں, کیوں ایسا ہوتا ہے؟ تو میں 3 واقعے آپ کو بتا دیتا ہوں. رینٹل پارک کا کیس ہوا, خواجہ محمد آصف اس میں مدعی ہیں. غور کر لیجئے, نکلوائیے فوٹیج. اندر عدالت میں کیا مقدمہ ہوتا تھا, باہر آ کے خواجہ صاحب کس طرح پوری ان کی جماعت کھڑے ہو کے باتیں کرتی تھی, اس کا جواب نیچرلی ہم بھی دیتے تھے کیونکہ ہم گورنمنٹ تھے. دوسرا میمو اسکینڈل آیا. میمو اسکینڈل میں میاں محمد نواز شریف پٹیشنر بن کے گئے. اندر مقدمہ چل رہا تھا, باہر آ کے ان کے لوگ کیسی باتیں کرتے تھے, یہی سارے سینئر یہی, اور ہم اس کا جواب دیتے تھے. تیسرا, جب وزیر اعظم کنٹیمپٹ نوٹس ہوا گیلانی صاحب کے خلاف, اندر مقدمہ چل رہا ہوتا تھا, باہر مسلم لیگ کے لوگ نکل کے سینئر موسٹ لوگ کیا کہتے تھے. کیا آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ باہر جو مقدمہ چلایا جاتا ہے, میڈیا کی جو بات کی جا رہی ہے کہ میڈیا میں جس طرح گفتگو ہوتی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے, تو خدا را اپنے دور میں اس پہ غور کر لیا کیجئے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تو اب اس معاملے کو گزرنے دیجئے. آئیے بیٹھ کے اس پہ فیصلہ کریں کہ پارلیمان کے اندر کیا بات کرنی, کس طرح کرنی ہے. رہی بات اور عدالتوں کی باتیں کیسے کرنی ہے, رہی بات پارلیمان میں تلخ باتیں بھی ہوتی ہیں, شیریں باتیں بھی ہوتی ہیں, ذمہ داری کی باتیں بھی ہوتی ہیں. میرے جیسے لوگ غیر ذمہ دار کی باتیں بھی کرتے ہیں. شاہد صاحب کرنا ہے, پارلیمنٹ میں کرنا ہے, شاہد صاحب ایک چھوٹی سی دیکھیں نا, تینوں پہ کرنا ہے, حاضر ہے. یہ دیکھیں نا, یہ تو حکومت کو بھی کہنا پڑے گا. حاضر ہے, جہاں بھی کرنا چاہتے ہیں. شاید خدا کا نام لو, یہ تم سے توقع نہیں ہے. سعد رفیق کہے تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ جی پارلیمان میں کرنا ہے, عدالت میں کرنا ہے, سڑکوں پہ کرنا ہے. اس کا مطلب آپ بدماشی دکھا رہے ہو. جو چیز اب یہ کہہ رہے ہو کہ مکے مارنے, ہمارے پاس پار ہے. آپ اپنی طاقت کا اظہار یہ نہ کرو, آپ سے توقع نہیں ہے. شبلی بریک پھر آگی, شبلی صاحب کا موقع نہیں ہے. آپ کے سوال آخری جملہ میری صرف گزارش یہ ہے کہ اس پارلیمان کو کسی کا باپ بند نہیں کر سکتا. پاکستان کے عوام اس میں نہ حکومت, نہ اپوزیشن, نہ کسی کی خواہش. میں سمجھتا ہوں خان صاحب نے یہ سینس میں نہیں کہا ہوگا. خان صاحب کو بھی چاہیے کہ یہ کہنے کی بجائے کہ اس پارلیمان کو بند کریں, پارلیمان میں ہونے والی غلط رویوں کو, غلط چیزوں کو, ان کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس میں ہماری انڈیویجول ذمہ داری بھی ہے, ممبران کی ذمہ داری بھی ہے, جماعتوں کی ذمہ داری بھی ہے, اسپیکر صاحب کی ذمہ داری بھی ہے. ایک کوئک بریک ناظرین. شبلی فراز صاحب پھر جواب دیں گے خان صاحب کی اس تجویز کا, اور اس ساری بحث جس نقطے کے گرد ہو رہی ہے پیناما, اس کیس کا مختصر ایک حوالہ دیتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آپ سر جواب دیں گے, لیکن جو منی ٹریل آپ مانگ رہے تھے وہ بھی اب آ گئی ہے سپریم کورٹ میں, تو کوئی تسلی تشفی ہو رہی ہے اس سے؟ نہیں, پہلی بات تو جو خان صاحب کی اس کو وہی بات ہے کہ جو اگر شیطانی سے بات کی جائے تو وہ آپ بیچ میں سے کوئی چیز اٹھا لیں, کانٹیکس میں اگر کریں وہ دوسری بات ہوتی ہے. جس کانٹیکس میں خان صاحب نے یہ بات کی ہے کہ پارلیمان بند کریں, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سیاسی جماعت ہیں یار, ہم نے الیکشن لڑے ہیں, ہم ایک جدوجہد کر رہے ہیں, ہم کیوں کہیں گے پارلیمان؟ ہم تو اس بات کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پارلیمان میں جہاں پہ کہ ایک جو لیڈر آف دا ہاؤس ہے, ایک پرائم منسٹر ہے, وہاں پہ جو بات ہوتی ہے اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ایک گپ شپ تھی, تو پھر ایسی پارلیمنٹ کا کیا فائدہ ہے؟ آپ نے ادھر عوام کے مسئلے ایڈریس کرنے ہیں, آپ نے قانون سازی کرنی ہے, آپ نے پالیسی سٹیٹمنٹس دینی ہے. کل آپ کا باہر نکل آ کے کہیں کہ جی وہ تو میں سے گپ لگا رہا تھا. یہ سنجیدگی اگر نہیں ہوگی اس کانٹیکس میں خان صاحب نے کہا. رہا آپ کا کہ منی ٹریل آ گئی ہے, دیکھیں جی آپ بھی تاش کھیلتے ہیں یا کھیلتے ہوں گے, ایک بلیک کوئین کا ایک گیم ہوتا ہے جس میں ایک جوکر ہوتا ہے, وہ آپ کسی بھی اس میں کمبینیشن میں فٹ کر سکتے ہیں.
انہوں نے قطری اس کو بنا دیا ہے. اچھا. ایک وہ کہ جو چیز کی کمی محسوس ہو رہی ہے اس میں قطری کا پیڈ رکھا ہوا ہے, اس کو سائن کرا کے کر دیا, ٹھیک ہے. اور وہ ڈیو رسپیکٹ دیکھیں, ہم نے ملک میں یہ ثابت کرنا ہے کہ جب جمہوری حکومتوں کے لیڈران ذاتی تعلق بنائیں گے دوسری حکومتوں کے ساتھ, ذاتی تعلق بنائیں گے, اپنے عوامی مفادات کا نہیں, انتہائی شرمندہ, وقت چونکہ کم ہے, عباسی صاحب سے جواب لے لوں سر. تو وہ جو ہے نا ملک کے مفادات کا نہیں اپنے مفادات کا خیال کریں گے, اور اسی لیے ہماری قطر کے ساتھ جو قطر گیس ڈیل ہوئی ہے وہ بھی اسی وجہ سے قطری چھتری پر تنقید ہو رہی ہے سر. تو اسمبلی کو اپنا کام کرنے دیں, حکومت ان کے پاس ہے, حکومت کریں, ہمارے پاس بھی, ہم بھی کر رہے ہیں. 2018 میں پاکستان کے عوام فیصلہ کر دیں گے. قاہرہ صاحب 15 سیکنڈ. خورشید شاہ صاحب نے کہا تھا جب پہلا خط آیا کیس کا اخلاقی فیصلہ آ گیا ہے, تو دوسرا خط آنے سے کیا ہوا پھر؟ دیکھیے دو باتیں. پہلی بات تو یہ ہے قطری شہزادہ کتنا بڑا ہوگا مجھے اس بات کا ذرہ جتنا فرق نہیں ہے. اس دنیا کے اندر وہ شہزادے جو دنیا میں بدنما داغ ہیں, سسٹم کا بھی اور ملکوں کے لیے بھی, وہ بھی ہیں جو کرپشن کے کنگ ہیں, وہ بھی شہزادے ہیں. ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں ہے, ہمیں اپنے ملک سے غرض ہے. اگر کوئی قطری شہزادہ غلط طریقے سے کسی کو مجھے بھی سپورٹ کر رہا ہوگا, ٹھیک ہے, I will not spare him. پہلی بات. دوسری بات, یہ قطری شہزادوں کے ساتھ تعلق سیف الرحمان کے جا کے قطر بیٹھنے کے بعد ہی شروع ہوا, اس سے پہلے نہیں تھا. اور سیف الرحمان کا حکمران خاندان سے کیا تعلق ہے, ان کا فرنٹ مین ہے, وہ کسی سے چھپا ہوا ہے, یہ وہی ہے نا جو یہ بڑی شرم کی بات. اچھا میں ثبوت سے کہوں گا, میں آپ کو نہیں شاید کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ اگر سیف الرحمان پیسے مانگتے رہے, دیکھیے مجھے اس سے غرض نہیں ہے, گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ باتیں ہو رہے ہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ سیف الرحمان کے بیٹھنے سے پہلے قطر سے کوئی تعلق نہیں تھا. کیا ریلیشن شپ ہے, ریلیشن کو خراب مت کریں. میں قطر کی ریلیشن شپ کی بات نہیں کر رہا, کسی ایک شہزادے سے ملکوں کے تعلقات نہیں جڑا کرتے تھے حکومتوں سے, یہ جانتے ہیں. سوری, کسی ایک شہزادے سے, شاید سنو, کسی ایک شہزادے کے ساتھ ملکوں کے تعلق نہیں ہے. باتیں سنوں گا جو نہیں, لیکن ایک بات یاد رکھو, کسی ایک شہزادے سے ملکوں کے تعلق متاثر نہیں ہوتے. وہ قطر کا ہو یا سعودی عرب کا, سوری ٹھیک ہے, سنیں بالکل ٹھیک, اگر وہ سعودی عرب کا بھی شہزادہ ہو, مجھے اس سے غرض نہیں ہے, اس سے تعلق خراب نہیں ہوتے. ہاں ہم کب کہہ رہے ہیں آنسو لوٹو کے بیٹھ جاؤ, اگر شہزادہ غلط کرے گا تو بالکل معاف نہیں کریں گے. اور دوسری بات جو بھی ہے یار, بالکل دوسری بات, آخری بات مجھے کہنی ہے, یہ ٹریل کی بات جو ہے نا, یہ آپ پہاڑوں پہ جاتے ہیں نا, ایک ٹریل ہوتی ہے, آپ اس پہ جاتے ہیں, وہ ٹریل آپ کو اونچائی میں بھی لے جاتی ہے اور کھائی میں بھی گرا دیتی ہے. قمر زمان قاہرہ صاحب, شبلی فراز صاحب, شاہد خاقان عباسی صاحب, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اس بحث میں کہ پارلیمان کا استحقاق, پارلیمنٹیرینز کا استحقاق, منی ٹریل, پیناما کیس, اس دوران فیصلہ سپریم کورٹ سے ہی آئے گا, تو پھر استحقاقات کا تعین ہوگا. اس امید کے ساتھ کہ پارلیمان میں گزشتہ کل جو ہوا, آئندہ آنے والے کسی کل میں دوبارہ ایسا نہ ہو. پروگرام دیکھنے کا شکریہ.